بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: الصوم لي وأنا أجزي به. الحديث رواه البخاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یعنی یہ حدیث قدسی ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ بھی میں رب العالمین خود دوں گا۔ دوستو، روزہ اللہ کے لیے یعنی اللہ کی رضا کے لیے ہے، کیونکہ جس طرح دیگر عبادات میں ریاکاری ہوتی ہے روزہ میں نہیں ہوتی، کیونکہ روزہ دار دن میں بہت دفعہ ایسی کیفیت میں ہوتا ہے کہ اس کے پاس اور کوئی نہیں ہوتا اور کھانے پینے کی تمام اشیاء مہیا ہوتی ہیں، معدہ اس کو مانگ بھی رہا ہوتا ہے، طبیعت اس کی طرف میلان بھی کر رہی ہوتی ہے، لیکن یہ ان کو ہاتھ تک نہیں لگاتا کہ میں اگر اس کو استعمال کروں گا تو میرا روزہ ٹوٹ جائے گا، اللہ کا حکم ٹوٹ جائے گا۔ یہاں تک کہ یہ کلی بھی کرتا ہے، روزہ دار تو بہت احتیاط سے کرتا ہے کہ کہیں گلے سے پانی نیچے نہ اتر جائے۔ اسی کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ روزہ تو خالص میری رضا کے لیے ہے، اور حضور نے ارشاد فرمایا: وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ، روزہ دار کو دو خوشیاں نصیب ہوتی ہیں۔ فرحۃ حین یفطر، ایک تو اس وقت خوشی نصیب ہوتی ہے جب وہ افطار کرتا ہے، چونکہ افطار کے وقت کی خوشی روزہ دار کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ جس نے زندگی میں کبھی روزہ نہیں رکھا اس کو اس افطار کے وقت کی خوشی کا کوئی اندازہ نہیں۔ اور دوسرا فرمایا: وَفَرْحَةٌ حِينَ يَلْقَى رَبَّهُ، اور دوسری خوشی جب وہ اللہ سے ملاقات کرے گا کہ اللہ اس کا اعزاز و اکرام کریں گے مخلوق کے سامنے، تو اس وقت اس کو خوشیاں نصیب ہوں گی کہ اللہ رب العزت روزے کے بدلے میں کتنا بڑا اعزاز و اکرام کر رہے ہیں۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا: وَلَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِن رِيحِ الْمِسْكِ، کہ روزے دار کے منہ سے بھوکا رہنے کی وجہ سے جو ایک خاص بدبو پیدا ہو جاتی ہے، ایک سمیل آتی ہے، اللہ رب العزت کے ہاں مشک و عنبر کی خوشبوؤں سے کہیں زیادہ وہ محبوب ہے۔ تو اللہ کو روزہ دار کا یہ عمل یہ بے حد محبوب ہے۔ رمضان المبارک کے لمحات کو قیمتی بنائیں، بہت رغبت کے ساتھ روزہ رکھیں، اور اس یقین کے ساتھ کہ اس کا بدلہ اللہ رب العالمین قیامت میں خود عنایت فرمائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔